استعمال کریں گے. ایک لفظ پہلے دیکھیں گے کہ ایک لفظ کو لغت میں کس طرح سے دیکھنا ہے, اور جو لفظ ہم نے اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے لفظ دین. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک قرآنی آیت کو کس طرح سے سمجھنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے جو قرآنی آیت سلیکٹ کی ہے وہ ہے 30:21, یعنی سورہ نمبر اور چیپٹر نمبر 30, اس کی آیت نمبر 21. سب سے پہلے ہم لفظ دین کو سٹارٹ کریں گے. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اسمارٹ فون ایپ میں جانا ہے, القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ. اس میں آپ نے جب آپ دین کے ورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اور دین کا روٹ ورڈ بھی دین ہی ہے, وچ از دال, یہ اور نون. پھر آپ نے قرآنک ڈکشنری اٹھانی ہے. لغت بہت ساری اویلیبل ہیں, آپ جس میں بھی کمفرٹیبل ہیں آپ وہ والی اٹھا لیں. میں یہ کرتی ہوں کہ میں corpus.quran میں جاتی ہوں. اس میں اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو قرآنک ڈکشنری کا آئیکن ہے, اگر آپ اس کو کلک کریں تو قرآنک ڈکشنری کھل جاتی ہے. میں اس ویب سائٹ سے قرآنک ڈکشنری کو ریفر کرتی ہوں. تو ورڈ دین دیکھنے کے لیے لغت میں آپ سب سے پہلے دال کو کلک کریں گے. دال کے بعد جو الٹے ہاتھ پہ جو آئیکن ہے اس کو آپ کلک کریں گے, اور اس کو جب آپ کلک کریں گے تو سب سے نیچے آپ کو دال یہ نون نظر آ رہا ہے, آپ اس کو کلک کریں. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ دال یہ نون کی تمام میننگ یا تمام معنی جو بھی قرآن کے ہیں وہ دے دے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہی لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. پھر میں کرتی یہ ہوں کہ جہاں پہ بھی جو بھی آیتیں اس ورڈ کے ساتھ مینشن ہیں ان آیتوں کو جا کے دیکھتی ہوں. جیسے 2 کی 82 کو جا کے دیکھ لیا, 1 کی 4 کو جا کے دیکھ لیا کہ یہ لفظ اس آیت میں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ ویب سائٹ لے لیں کوئی بھی ورڈ بائی ورڈ جس کی ٹرانسلیشن ہو. میں یہ والی استعمال کرتی ہوں اردو ٹرانسلیشن کے لیے, اور اس میں بہت سارے ٹرانسلیٹرز کی ٹرانسلیشنز دی گئی ہیں. آپ کوئی سی بھی پک کر لیں. ابو علا مودودی کی ہے, طاہر القادری کی ہے, جو بھی آپ جس میں بھی کمفرٹیبل ہیں آپ وہ پک کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے دین کے لفظ اگر آپ دیکھیں قرآن میں ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے اگر آپ 12 کی 76 آیت کو دیکھیں, چیپٹر نمبر یا سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 76 پہ اگر جائیں تو دین کا معنی لا کے طور پہ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے قانون, آئین, نظم و نسق, مملکت. پہلی صورت جو کہ سورہ فاتحہ ہے اس کی 4 آیت میں یہی لفظ مالک یوم الدین کے ریفرنس میں استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے جزا و سزا, فیصلہ, ٹھوس نتیجہ, بدلہ, ججمنٹ, ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر دین کا معنی قرض کے طور پہ لیا گیا ہے. بیسیکلی ایسا قرض جس کے آپ محدود مدت یا مقررہ مدت تک کے لیے پابند ہیں. اور آیا نمبر 30 کی 30 کے اندر سورہ نمبر اور چیپٹر نمبر 30 کی آیا نمبر 30 کے اندر یہ لفظ فطرت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. فطرت کا مطلب بیسیکلی جب خالق کی تخلیق کرتے وقت وہ صفات جو بالکل پیور فارم میں آپ کے اندر ہوں وہ فطرت کہلاتی ہے. جیسے بکری کی فطرت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے گی, گوشت نہیں کھائے گی. اسی طرح سے شیر کی فطرت میں ہے کہ وہ گوشت کھائے گا, گھاس نہیں کھائے گا. اسی طرح سے انسان کی فطرت میں وہ باتیں جو اللہ نے تخلیق کرتے ہوئے بالکل پیور فارم میں ہمیں دے دی ہے وہ ہماری فطرت کہلاتی ہے, ہماری نیچر کہلاتی ہے. اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے تو لفظ دین قرآن میں 4 ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے قانون, آئین, نظم و نسق, قوانین بیسیکلی. دوسرا ایک ایسا قرض جس کے آپ محدود مدت یا مقررہ مدت تک کے لیے پابند ہیں, جس کے آپ انڈیٹڈ ہیں, ایک ڈیٹ جو کہ ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ہے. پھر اس کا مطلب ایز اے مالک یوم الدین, ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ, جزا و سزا, فیصلہ, ججمنٹ, ٹھوس نتیجہ, بدلہ. اور پھر اس کا مطلب ہے فطرت.
تو بیسکلی اگر ہم ان چاروں ڈیفینیشنز کو کمبائن کر کے دین کو ڈیفائن کریں تو دین خداوند تعالیٰ کا عطا کردہ وہ نظام زندگی ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے جو ہماری آزادی اور ہماری پابندی کی حدود متعین کرتا ہے۔ یہ وہ قوانین خداوندی ہیں جس کے ہم مقروض ہیں، ایک محدود مدت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ وہ کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، یہ وہ کمپلیٹ قوانین خداوندی ہیں جن کی بنیاد پہ جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ قوانین خداوندی ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں اور بیسکلی ان کا مقصد ہماری پوٹینشل کو، ہماری صلاحیتوں کو بہترین طور پہ استعمال کرنا ہے۔ تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دین کو قرآن سے ہی ڈیفائن کیا ہے۔ جیسے قرآن میں آیت ہے نا کہ ہم اپنی ہی آیتوں سے اپنی ہی آیتوں کو سمجھاتے ہیں، ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے لوگ سمجھیں۔ تو لغت کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے ہی قرآن کے لفظوں کو سیکھیں، کیونکہ قرآن اپنے ہی لفظوں کو ڈفرینٹ آیتوں میں، مختلف آیتوں میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو ابھی جیسے ہم نے دین کی ڈیفینیشن قرآن سے ہی کی ہے، اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی بھی قرآن کا لفظ اٹھائیں اس کو قرآن سے ہی ایکسپلین کریں، قرآن سے ہی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ وہ ہے جو میں کرتی ہوں، اوبویسلی اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ بھی یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کی آیت، تو ایک آیت کے اندر کی لفظوں کو دیکھنا ہے لغت میں، تو اس کی مدد سے ہم آیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم نے لی ہے سورہ الروم کی، جو کہ سورہ نمبر 30 یا چیپٹر نمبر 30 ہے، اس کی 21ویں آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اور اس آیت میں جن الفاظ کو ہم لغت سے دیکھیں گے وہ یہ 3 لفظ ہیں۔ اور ان 3 لفظوں کے لیے اگین آپ سب سے پہلے اسمارٹ فون ایپ میں جائیں گے، القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ، اس آیت پہ کلک کریں گے، اور اس آیت پہ کلک کرنے کے بعد جو 3 لفظ ہیں ان لفظ پہ کلک کریں گے۔ جیسے اگر آپ نے آیت پہ کلک کیا تو اس سے آپ کو آیت کا روٹ ورڈ پتہ چل گیا جو کہ الف یہ ہے۔ اسی طرح سے زوج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زال واو جیم ہے۔ اسی طرح سے رحمت کا رحم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے، ویب سائٹ پہ جس طرح سے ہم نے دین کا نکالا تھا اسی طرح سے آپ نے الف کو کلک کرنا ہے۔ اگر آپ آیت کا دیکھ رہے ہیں جو کہ روٹ ورڈ ہے الف یہ، آپ الف کو کلک کریں گے، پھر الف یہ کو جو نیچے سب سے نیچے جو ورڈ آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو تمام آیتیں وہ دے دے گا جس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام آیتوں کو جا کے دیکھنا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ نے یہ لفظ کس معنوں میں استعمال کیے ہیں، اور اس پہ تھنکنگ پونڈرنگ کرنی ہے، اس پہ سوچنا ہے، اور اس سوچ بچار کے بعد جو معنی آپ نکالیں گے وہ قرآن کے دیے ہوئے معنی ہیں، بیکاز آپ نے قرآن کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ میں نے ان آیتوں کے معنی اسی طرح سے جس طرح سے دین کے نکالے تھے اسی طرح سے میں نے نکال لیے ہیں۔ جیسے آیت کا مطلب ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو ہمارا قرآنی آیت کو سمجھنا کیسے ہے کہ جو حصہ اول والی جو پارٹ 1 والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیتی ہوں۔ آیت کا بیسکلی مطلب ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ 2 قسم کی آیتوں کا ذکر ہے۔ ایک قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ جن کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی حکمت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات جو جگہ جگہ قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ خالق کی وہ تمام تخلیق ہے جو سائنس اور یونیورس میں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے، جن کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ان کے پیچھے چھپی ہوئی، ان تمام تخلیقات کے پیچھے چھپی ہوئی خالق کی حکمت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ زوج کا مطلب بیسکلی پارٹنر سے ہے، پیئر سے ہے، جوڑے سے ہے۔ ایسا جوڑا چاہے وہ
मुताबिक हो यानी एक साथ हो जैसे पेयर ऑफ ग्लासेस या पेयर ऑफ शूज, या बिलमुकाबिल हो, ऑपोजिट हो जैसे रात और दिन, अंधेरा उजाला। बट ज़ौज की सबसे मुनफरिद बात यह है कि चाहे वो बिलमुकाबिल हो या बिलमुताबिक हो, चाहे वो एक साथ खड़ा हुआ हो या इसके ऑपोजिट खड़ा हुआ हो, एक के बगैर दूसरा अधूरा है या एक की तकमील दूसरे की मौजूदगी के बगैर नामुमकिन है। जैसे अगर आपके ग्लासेस में से एक ग्लास टूट जाए तो पूरे पेयर ऑफ ग्लासेस बेकार हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका जूता टूट जाए एक, तो पूरे दोनों जूते बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। रात के कॉन्सेप्ट के बगैर दिन का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह से अंधेरा के कॉन्सेप्ट के बगैर उजाले का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, आप तकमील पा नहीं सकता। सो बेसिकली ऐसा जोड़ा कि जो दूसरे जोड़े के बगैर मुकम्मल नहीं है, जिसके वजूद का कोई जवाज नहीं बनता, इसीलिए इनको ज़ौजान कहते हैं। एक ही जान के दो हिस्से और दोनों हिस्सों को एक दूसरे का ज़ौज कहा जाता है। पेयर या स्पाउसेस के मानों में इस्तेमाल हुआ है ये। रहमत या रहम का जो वर्ड है वो जहाँ जहाँ पे भी माने उसको दिए जाते हैं, वो उर्दू वाला रहम के माने दे दिए जाते हैं। कुरान में हर जगह ये इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका जो रूट वर्ड है वो बेसिकली निकला है रहमा से। रहमा कहते हैं मदर की वॉर्म को, बच्चादानी को, जिसमें बच्चा एग्जिस्ट करता है, परवरिश पाता है, बुनियाद जहाँ से बच्चे की बनती है। तो बेसिकली रहम के वो तमाम माने हैं जो रहमा है एक बच्चे के लिए, जो कि बेसिकली 4 ब्रॉड मानों में हैं। और ये 4 माने क्या क्या हैं? सबसे पहले रहमा एक बच्चे के लिए बकाए ज़िंदगी है, ज़रिया है बकाए ज़िंदगी का, उसके लिए लाइफ लाइन है, उसके लिए सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। बच्चा सांस लेता है रहमा के थ्रू, बच्चा अपनी तमाम ज़रूरियात नशोनुमा और ज़िंदगी रहमा से हासिल करता है, इसलिए रहमा उसके लिए ज़रिया बकाए ज़िंदगी है। रहमा बच्चे के लिए एक ढाल है, एक तहफ़्फ़ुज़ है, जो कि बच्चे को महफूज रखती है किसी भी ऐसी चीज़ से जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। सो बेसिकली रहमा एक प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है, एक ढाल है। फिर रहमा एक बहुत लंबी मुद्दत तक के लिए नशोनुमा का ज़रिया है। बच्चा एक बहुत लंबी मुद्दत तक के लिए तमाम नशोनुमा उससे पाता है, यहाँ तक कि एक सेल से ग्रो होके एक बच्चा एक पूरी बीइंग की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। जिसका मतलब ये है कि ये एक ज़रिया है एक ऐसी नशोनुमा का जो कि मौजज़ाती है, एक मौजज़े वाली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। एक मौजज़े वाली तरक्की और नशोनुमा की बात हो रही है, और उसका बेसिक ज़रिया वो रहमा है जिसकी बुनियाद पे ये मौजज़ा हो रहा है। और चौथा मीनिंग है इसका बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा, बेसिकली ममता का जज्बा है। कहते हैं कि जितनी ममता एक माँ के दिल में बच्चे के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा रहमा के पास होती है उसके बच्चे के लिए। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए माँ के जिस्म से वो रिक्वायर्ड ज़रूरत या नशोनुमा या नरिशमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेती है और माँ को पता भी नहीं चलने देती। बेलौस मोहब्बत कुर्बानी का इस हद तक जो सोर्स है, जो मादा है, वो रहमा में होता है। और रहम के माने वो चारों कॉम्बिनेशन में आए हैं। ये तमाम चारों कॉम्बिनेशन रहम के मानों में है, जो कि हमें कुरान की लुगत से पता चला है। तो अगर हम इन 3 मानों को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़ें तो ये आयत शुरू होती है ये कह के कि और ये इसकी
آیتوں میں سے ایک ہے. یعنی اب جو بات ہونے جا رہی ہے یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک ہے. یعنی اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے, اس پہ تھنکنگ پونڈرنگ کریں گے, تو آپ کو اس کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی حکمت اور عظمت کا اندازہ ہوگا. یہ جو بات آگے کہنے جا رہی ہے یہ اللہ کی تخلیق میں سے ایک ہے, اللہ کی کریشن میں سے ایک ہے, جس کے اوپر تھنکنگ پونڈرنگ کر کے آپ اللہ کی حکمت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کیا ہے یہ آیت؟ کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے ازواج یا زوج پیدا کیے. بیسکلی یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارا زوج پیدا کیا. اور زوج ہم ڈسکس کر چکے ہیں, پیئر کے معنوں میں ہے زوجان کی, ایک ہی جان سے کریٹ ہوئے دو زوج کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارا زوج پیدا کیا, جو تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ, ان میں سکون پاؤ. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کی. بے شک ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ رحم کا مطلب اردو والا رحم نہیں ہے. یہاں پہ رحم کا مطلب عربی والا رحم ہے, قرآنی عربی والا رحم ہے, اردو والا رحمت کے معنوں میں آیا ہے, جو کہ اگین وہی 4 معنی ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی لغت میں ڈسکس کیے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بقائے زندگی ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا جواز نہیں بنتا, ایک کے بغیر دوسرے کا وجود سمجھ میں نہیں آتا, ادھورا رہتا ہے. یہ سب سے پہلا معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں, پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہیں. پوری دنیا کے سامنے کوئی بھی چیز ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, بیکاز یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ایک ڈھال بن جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ ان کے اندر اس حد تک بے لوث محبت اور قربانی اور ممتا کا مادہ ہوتا ہے جو رحمہ کے اندر ہوتا ہے اس کے بچے کے لیے. اللہ نے یہ لفظ رحم جو ہے یا تو اپنے لیے استعمال کیا ہے, رحمان کی کوالٹیز میں سے میں ہے رحم, یا اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن رحم ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں, یا اللہ نے یہ اس رشتے کے لیے استعمال کیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے رحم ڈالا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مامتا والی وہ لیول ہے جو رحمہ کے پاس ہوتی ہے اس کے بچے کے لیے, اس حد تک بے لوث محبت, اس حد تک قربانی کا مادہ, اس حد تک مامتا کا مادہ میاں بیوی کے پاس ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے. چوتھا یہ کہ یہ ذریعہ ہے ایک معجزاتی ترقی, پروگریس, گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو اس بات کو ہمیں نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان دنیا فتح کر سکتا ہے, انہونی کو ہونی کر سکتا ہے, ہونی کو انہونی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اس کے زوج کا ساتھ ہو. میں اس کی مثال ایک ریسنٹ ایگزامپل سے دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں پڑھ رہی تھی. آپ کو سب کو معلوم ہے وہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے. ابھی 1-2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے. اور جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس وقت ان کو موٹر نیورون ڈیزیز ڈائگنوز کی تھی ڈاکٹر نے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باڈی کے مسل ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے سارے مر جائیں گے, کوئی کام نہیں کرے گا. اور ڈاکٹرز نے ان کو 2 سال کا وقت دیا تھا کہ 2 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن یہ ایک معجزہ تھا, اور یہ معجزہ جو تھا وہ ان کی زوج جین کی طرف سے ان کی صورت میں ان کے پاس آیا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ 2 سال سروائیو کیے. 1963 میں یہ ڈائگنوسس ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ 1-2 سال پہلے ہوئی ہے. جسے کہتے ہیں نا انہونی کو ایک ایسی چیز جو کہ ایک انسانی عقل اس کا تعین کرنے کے لیے کمپلیٹلی ناکافی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ایسی ڈیزیز کو جس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو, جس کے لیے ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہہ دیا ہو کہ وہ 2 سال میں سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے, وہ 50 سال سے اوپر اس کے بعد زندہ رہے. ان کی
डेथ हुई सिर्फ 1-2 साल पहले, पूरी ज़िंदगी उनके कोई मसल काम नहीं करते थे, लेकिन इट वाज एक मौजज़ा था, और ये मौजज़ा उनकी ज़ौज के साथ की सूरत में उन्होंने साबित किया ये दुनिया को, जिसमें उन दोनों ने मिलके अगर देखा जाए तो एक तरह से इस डिज़ीज़ को शिकस्त दी, दुनिया के सामने एक नमूना कायम किया। बट ये तो सिर्फ एक मिसाल है, अगर आप देखें तो बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं, बट बेसिक आइडिया ये है कि ये अल्लाह ने हमारी फितरत में डाला है, एक इंसान की फितरत में ये डाला है, और ये हमारा खालिक हमें बता रहा है कि मैंने तुम्हारी फितरत में तुम्हारे ज़ौज के लिए मोहब्बत और रहम के जज्बात डाले हैं, तुम्हारी फितरत का हिस्सा हैं। अगर तुम इनको पहचान लो तो तुम क्या नहीं कर सकते। और इसी वजह से ये वो वाहिद रिश्ता है जिसको अल्लाह ने अपनी आयतों में से एक आयत कहा है, और इसी वजह से ये वो वाहिद रिश्ता है जिसमें अल्लाह ने ये कहा है, इसकी वजह बताई है कि एक नफ्स से पैदा किया है ज़ौज को, और उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत और रहम के जज्बात, जो कि रहमत वाले रहम हैं, के जज्बात डाले हैं। और इसका दूसरा जो वजह है वो ये भी हो सकती है कि ये वो वाहिद रिश्ता क्यों है जिसको अल्लाह ने अपनी आयतों में से एक कहा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, तो पूरी मुस्लिम उम्मा की बुनियाद है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट। अगर आप दीन को थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा गौर व फिक्र करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी मुस्लिम उम्मा की बुनियाद है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट, एक बहुत मुस्तकम घरेलू यूनिट। और इस स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट का दारोमदार है इस मियाँ और बीवी के रिश्ते के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप सोचें तो पूरी मुस्लिम उम्मा की बुनियाद ये रिश्ता है, और इसी वजह से अल्लाह ने इस रिश्ते को अपनी आयतों में से एक कहा है, और इसी वजह से अल्लाह ने इस रिश्ते में मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहम के जज्बात डाले हैं। तो आज बेसिकली हमने ये देखा कि कुरान की डिक्शनरी को समझना कैसे है। हमने वेबसाइट इस्तेमाल की, हमने स्मार्टफोन ऐप इस्तेमाल किया, हमने लुगत उठाई, और हमने इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके हम तमाम आयत में गए, जितनी भी आयत रेफ़र की हुई हैं, बिकॉज़ हमें जल्दी नहीं करनी है। कुरान से ही अगर आपको कुरान को समझना है तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और बहैसियत मुसलमान हमारी ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम ये टाइम दें, हम ये मेहनत करें। एक एक आयत को जाके देखें, उस रूट वर्ड में जो भी आयत आ रही है कि वो वर्ड उस आयत में किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और उन माने को लेके देखें कि उन मानों में से कौन से या कौन सी कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर आयत में अप्लाई हो रही है, और अपनी तमाम फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करें, थिंकिंग करें, पॉन्डरिंग करें, सोचें, समझें, गौर व फिक्र करें। आज जो हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल ली, जिससे हमने ये देखा कि कुरान ही अपनी कुरान के अल्फाज को कुरान से ही किस तरह से समझना है, किस तरह से डिफ़ाइन करना है, उसके लिए हमने दीन की मिसाल ली, और हमने दीन को डिफ़ाइन किया कि बेसिकली दीन कुरान के हिसाब से खुदावंद ताला का अता करदा वो निज़ाम ज़िंदगी है, वो ज़ाब्ता हयात है जो हमारी आज़ादी और हमारी पाबंदी की हदूद मुतय्यन करता है। ये वो कवानीन खुदावंदी हैं जो हमारी फितरत के ऐन मुताबिक हैं, और जिनकी बुनियाद पे जज़ा और सज़ा का फैसला होता है। ये वो कवानीन खुदावंदी हैं जिनके हम मकरूज़ हैं, जिनके हम पाबंद हैं एक महदूद मुद्दत तक के लिए, और इन कवानीन खुदावंदी का मकसद हमारे पोटेंशियल को, हमारी सलाहियतों को उनका बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल है। फिर उसके बाद हमने देखा आयत 30-21, यानी चैप्टर नंबर या सूरा नंबर 30, चैप्टर नंबर या सूरा नंबर 30 बेसिकली सूरा अर-रूम है, उसकी 21वीं आयत को हमने देखा कि हम कुरान के अल्फाज को समझ के आयत को किस तरह समझते हैं, और हमें अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह की आयतों में से एक आयत है मियाँ बीवी का रिश्ता, और ये वाहिद रिश्ता है जिसको अल्लाह ने अपनी एक आयतों में से एक आयत कहा है। और इस वजह से कहा है क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है कि हमने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया, और तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए लव, रहम और मोहब्बत के जज्बात डाले। जो रहम है वो रहमत वाले मानों में है, 4 मानों में इस्तेमाल हुआ है कुरान में। एक माने है उसका प्रोटेक्शन या शील्ड, ढाल
کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بیکاز یہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے. ایک معنی اس کا استعمال ہوا ہے لائف لائن، سورس آف لائف، بیسکلی ذریعہ بقائے زندگی ہے یہ. تیسرا اس کا معنی ہے یہ ذریعہ ہے بے لوس محبت کا، قربانی کا، مامتا کے اس لیول تک کا جو کہ رحمہ کے اندر ہوتا ہے اس کے بچے کے لیے. اور یہ ذریعہ ہے ایک معجزاتی پروگرس اور ڈیولپمنٹ کا، جو کہ معجزاتی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ اپنے اندر ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، ایز میاں